اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، عاطف مجید کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام ٹوٹل پی ٹی آئی پہ، عمران خان پہ ہے، علیمہ باجی پہ ہے، علیمہ باجی کے بچوں پہ ہے۔ آج جو فیصلہ آباد میں سزائیں آئی ہیں، رانا ثناء اللہ کے گھر پہ جو حملہ تھا اس کے متعلق اس پہ ہے۔ کیا عمران خان صاحب پہ اور سزائیں آئیں گی، کیا ہوگا، یہ سارا میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں نالج آف جفر شامل ہے، اسٹرالوجی شامل ہے اور قانون بھی شامل ہے۔ اور شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آج جو سزائیں آئیں، بے شمار سزائیں آئیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے وغیرہ کو، 10 سال سزائیں ہو گئی، کچھ کو 3 سال اور کچھ کو بری کر دیا، اور سزائیں بھی 10 سال۔ شبلی افراز ہیں، آگئی عمر ایوب بیچ میں آ گئے، وہ کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کے، راشد رشید، ان کا بھی سونا، اشرف سونا، بس کافی لوگوں کی سزائیں آ گئی 10 سال۔ کیا ہوگا، کیوں آ رہی ہیں؟ سیاست میں نہ سیاسی بات کو سنتا ہوں نہ میں تجزیہ کرتا ہوں، میں ٹوٹل اپنی اسٹرالوجی۔ میں نے کہا تھا کہ 16 اگست کو سورج جو ہے وہ لیو میں، جس سے حکومت طاقت پکڑے گی۔ پھر 11 جولائی کو میں نے کہا تھا کھپر یوگ، جو 7 اکتوبر تک رہے گا۔ اس کھپر یوگ کے متعلق تو میں نے کہا تھا کہ جنگیں کوئی نہیں ہونی، ختم ہی ہونی ہے، وہ پیشن کوئی پوری ہوئی بھی میری۔ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ دنیا میں، بلکہ ایشیا میں بھی میں نے کہا تھا کہ بڑے سیلاب، طوفان، زلزلے، آتش فشاں، کلاؤڈ برسٹ، گلیشیئر، جہازوں کا ٹکرانا، ٹرین، ویکلز، ٹرک، اموات، یہ سارا کچھ وہ چل ہی رہا ہے، پانی کا آنا، یہ سارا کچھ فالو ہو گیا۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کہاں ہے؟ کیا یہ بھی کھپر یوگ کی شکار ہے؟ بالکل کھپر یوگ کی بھی شکار ہے، لیکن 3 اور پلینٹ ہیں جن کی شکار ہے۔ کیا؟ نیپچون ریٹروگریڈ ہے، کہا ہے میں نے پہلے بھی، سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، پلوٹو ریٹروگریڈ ہے۔ 7 اکتوبر تک تو پتا ہوا ہے پی ٹی آئی پورے طریقے سے، اور اب یہ نیپچون نے جا کے 10 دسمبر کو سیدھا ہونا ہے، پلوٹو نے 14 اکتوبر کو، اور 7 اکتوبر کو کھپر یوگ بھی ختم ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے 28 نومبر کو سیٹرن نے بھی سیدھا ہونا ہے۔ یہ 3 پلینٹس کا الٹا ہونا، ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے جس کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے پی ٹی آئی کی، اسے نمبر 1 یہ سٹارٹ سے بتا رہا تھا۔ نمبر 2، ابھی یہ سیدھے ہوں گے تو 2 اور الٹے ہو جائیں گے۔ ایک مشتری نے الٹا ہونا جا کے، وہ ہونا جا کے جوپیٹر نے الٹا ہونا 11 نومبر کو، پھر یورینس نے 6 ستمبر کو الٹا ہو جانا۔ 2 الٹے بھی ہونے جا رہے ہیں اسی سال۔ ابھی تو یہ سپٹمبر بڑا دردناک بنے گا، یہ اگست میں تو عذاب ڈالا ہے سورج نے، ابھی سپتمبر میں تو چاند گرہن بھی ہے، سورج گرہن بھی، وہ بھی کیا کرے گا وہ۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں، پہلے ستارے بتائے تھے آپ۔ پہلے ہم آتے ہیں علیمہ باجی کی طرف۔ علیمہ باجی کو کیا سزا ہوگی؟ علیمہ باجی کہتے ہیں، 1-2 پروگرام میں سن رہا تھا کہ جی مجھے بھی گرفتار کر سکتا۔ نالج آف جفر سے کہہ رہا ہوں علیمہ باجی نہیں گرفتار ہوں گی، کہہ دیا میں نے۔ بیس کیا ہے؟ نالج آف جفر، قانون دان بھی ہوں۔ وکالت کیا کہتی ہے میری؟ بھائی انویسٹیگیشن آفیسر نے پہلے کہہ دیا تھا یہ ہے ہی نہیں اس معاملے میں، وہ تو کلیئر، وہ نہیں ہوتی گرفتار۔ نالج آف جفر۔ اچھا، پھر علیمہ باجی بھی نام کے اعتبار سے مریخ کی مالک ہیں، گرفتار ہی نہیں ہے، مریخ الٹا ہی نہیں ہے، تو کیسے ہوں گی جائے گی؟ وہ کلیئر ہوگا۔ یہ جو بچے ہیں باجی علیمہ کے 2 بچے، وہ گرفتار ہو گئے۔ ایک کی ضمانت ہو جائے گی، ایک کی نہیں ہوگی، جو دوسری پیشن کو یاد ہے۔ اب انہی بچوں پہ اور بات بتا دوں میں،
جو میرا اب نالج آف جفر سے جو میں سمجھ رہا ہوں، ستاروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، بچے گرفتار ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ سیٹرن بھی ریکٹوگریٹ ہے. مجھے لگتا ہے ان پہ کوئی اور ایک کیس ڈالا جائے گا، ان دونوں بچوں پہ. تیاری ہے اس کی، جو میں سمجھ رہا ہوں جفر سے. کوئی خبریں میرے پاس نہیں، پیشن گوئی کر رہا ہوں. کیا ہو سکتا ہے، کیا ڈال سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ نہ ڈال دیں، اس پہ کام نہ ڈل جائے گا. یہ لگ رہا ہے. کیوں؟ سیٹرن ریکٹوگریٹ بتا رہا ہوں میں، ایسا لگ رہا ہے مجھے. اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے کہ ملک پاکستان میں استحکام ہے، سب مل جل کے چلے. لیکن مجھے لگ ایسا رہا ہے، وہ میں خوشی سے نہیں بتا رہا، بس پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں. اب پیشن گوئی چاہے میں اچھی خبر کی کروں تو چاہے وہ بری کروں، پیشن گوئی تو کرنی پڑتی. اب آگے سنیں. اب یہ جو آج سزائیں ہو گئیں، عمر ایوب، شبلی فراز وغیرہ ایکسیکٹرا جتنے بھی ہیں، یہ کہاں گئے؟ کیا ہوگا؟ جناب یہ جائیں گے ہائی کورٹ، جناب ساڑی جان چڈو، ساڑی جان چڑھا دو. وہ کہیں گے، ظاہر ہے وہ ان کے وکلا جائیں گے، وہ کہیں گی ہائی کورٹ کیا کہے گی، جناب پہلے گرفتاری دیں پھر دیکھتے ہیں. پھنس گئے، گرفتاری آ گئی. نہیں جاتے ہائی کورٹ، اپیل کرنے کے لیے نہیں جاتے. 30 days کا ہوتا ہے معاملہ، نہیں جاتے تب بھی گرفتاری. یعنی کہ دونوں طرف ہی پھنس گئے. یہ ہو گیا جناب، یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا. یہ ہو گیا، یعنی کہ شکنجہ ہو گیا ٹائٹ. ایسا میں دیکھ رہا ہوں ستاروں کی روشنی. یہ ہو گیا کیونکہ لڑتے میں نے 2 سال سے ایک گیت سنایا ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی تم. آفرز آئی ہیں، معافی مانگ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو. قبول نہیں ہو. کچھ بھی تردید بھی آئی، نہیں ہوئی ایسی بات. سارا کچھ ہی جو بھی ہے، آفر آئی نہیں آئی، لیکن کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ راستہ نکلے، سسٹم چلے، معاملات چلے، لیکن حل نہیں نکلا. ہوگا کیا ہونا؟ اب عمران خان صاحب پہ آتے ہیں. پہلے وہ شاہدین جو ہیں، زین قریشی، وہ ان کی بیل، فواد چودھری بیل، ان کے پاس کیا پلی تھی بھائی، وہ کیوں ہو گئے بیل؟ کراچی تھے. یہ معاملہ آ گیا. چلے اب عمران خان صاحب پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی ضمانت سپریم کورٹ سے ہو گئی، مٹھائیاں بانٹی جا رہی. اور میں نے کہا مٹھائی بنتی ہی نہیں. قتل کا مجرم بھی ہو 2 سال کے بعد تو ویسے ہی ضمانت ہو جاتی ہے. یہ تو عمران خان صاحب کو 2.5 سال، یہ روٹین کا معاملہ ہوا ہے. سارے اور بھی ملزم تھے، ضمانت تو خان صاحب کی ہوگی. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ٹرائل شلائل رک جائے. انہوں نے کہا میں اس پہ نہیں، ہمارے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس پہ نہیں ہمارے، وہ نچلی کورٹ کا ہی معاملہ ہے. شہادتیں دیکھیں، اس کے بعد اگر کلیئر ہیں کلیئر کہنے سے زیادہ سزا. ہمارا معاملہ وہ نہیں، ضمانت کی حد تک ہے. وہ ایک قانون ہے، اس پہ قانون کے مطابق دے دی. اب کیا ہونا ہے؟ اب ہونا یہ ہے جو پلوٹو ریکٹوگریٹ ہے، سیٹرن ریکٹوگریٹ ہے اور نیپچون ریکٹوگریٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ GHQ والی سزا آ رہی خان صاحب پہ آ جائے گی. جولائی اگست، یہ اگست سپٹمبر میں 10 سال آ جائے یا اس سے زیادہ یہ آ جائے گی. کیوں؟ اس کا چلان بھی پیش ہو چکا ہے، یہ لگ رہا ہے مجھے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جنا ہاؤس والی سزا ابھی نہیں آ رہی، اس کا چلان نہیں پیش ہوا. کیونکہ میں نے کہا تھا میں اس میں وکالت کی باتیں بھی بیچ میں کروں گا، اس کا چلان نہیں. وہ کب آئے گی؟ وہ ایک تلوار ہے. ڈائلاگ ہو گئے، کیونکہ میں نے کہا اکتوبر میں ڈائلاگ کے چانس بنیں گے، کوئی بات چیت رہائی کی، کوئی بات چیت ایسی. پریشر تو حکومت کا فل آ گیا اوپر. راستہ نکلنا کیسے؟ نہیں راستہ نکلے گا تو یہ گرفتار ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پنگا پڑ گیا. علیمہ باجی کے بچوں پہ بھی آ گیا معاملہ. یعنی کہ یہ اب جو ہاتھ اوپر ہے 13 اکتوبر تک حکومت کا. 14 اکتوبر کو پلوٹو سیدھا ہو جائے گا
7 اکتوبر کو کھپر یوگ ختم ہو جائے گا، پھر کچھ راستے نکلیں گے، پھر آگے ستارے سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیپچون 10 دسمبر کو سیدھا، یہ ساری چیزیں اس سے کوئی راستے نکلیں گے، پھر کوئی. لیکن جو میں نے بات کی ہوئی ہے، لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم، میں نہ مانوں دونوں طرف، یہ ایسا معاملہ ہے. اس کا راستہ نکل سکتا ہے 14 اکتوبر کے بعد. کل انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.